تمام اچھی کتابوں کا مطالعہ پچھلی صدیوں کے بہترین ذہنوں کے ساتھ گفتگو کی طرح ہے۔ تم بس زور لگاتے رہو، تم بس زور لگاتے رہو۔ میں نے ہر وہ غلطی کی جو کی جا سکتی تھی، لیکن میں صرف زور لگاتا رہا۔ ہم اس دنیا کو بیان نہیں کرتے جو ہم دیکھتے ہیں، ہم اس دنیا کو دیکھتے ہیں جسے ہم بیان کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سچائی کے حقیقی متلاشی ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار شک کریں، جہاں تک ممکن ہو تمام چیزوں پر۔ ریاضی کسی بھی دوسرے کے مقابلے میں علم کا ایک زیادہ طاقتور آلہ ہے جو انسانی ایجنسی کے ذریعے ہمیں وصیت کیا گیا ہے۔ اچھا دماغ ہونا کافی نہیں ہے، اہم چیز اسے اچھی طرح سے استعمال کرنا ہے۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ میں ہر چیز پر شک کر سکتا ہوں سوائے ایک چیز کے، اور یہی وہ حقیقت ہے جس پر مجھے شک ہے۔ سیدھے الفاظ میں مجھے لگتا ہے، اس لیے میں ہوں۔ ہر مشکل کو اتنے حصوں میں تقسیم کریں جتنا ممکن ہو اور اسے حل کرنے کے لیے ضروری ہو۔ ہمارے اپنے خیالات کے علاوہ ہمارے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ لوگ واقعی کیا سوچتے ہیں، ان کے کہنے کی بجائے وہ کیا کرتے ہیں، اس پر توجہ دیں۔ کوئی بھی کمیونٹی جو بیوقوف ہونے کا بہانہ کر کے اپنی ہنسی ہنساتی ہے، آخر کار حقیقی بیوقوفوں سے بھر جائے گی جو غلطی سے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھی صحبت میں ہیں۔ حیرت تمام جذبوں میں سب سے پہلے ہے۔ یہ ممکن ہے کہ میں ابھی خواب دیکھ رہا ہوں اور میرے تمام تصورات غلط ہیں۔ ایک امید پرست ایک ایسی روشنی دیکھ سکتا ہے جہاں کوئی نہیں ہے، لیکن مایوسی کو ہمیشہ اسے بجھانے کے لیے کیوں بھگانا چاہیے؟ میں جانتا ہوں کہ میں موجود ہوں۔ سوال یہ ہے کہ یہ میں کیا ہے جو میں جانتا ہوں۔ وجدان ایک خالص اور دھیان رکھنے والے ذہن کا بلا شبہ تصور ہے جو صرف عقل کی روشنی سے پیدا ہوتا ہے اور کٹوتی سے زیادہ یقینی ہے۔ میرے ساتھ سب کچھ ریاضی میں بدل جاتا ہے۔ آپ کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ آپ کی پوری زندگی ایک خواب نہیں ہے؟ ہر مسئلہ جسے میں نے حل کیا وہ ایک اصول بن گیا جو بعد میں دیگر مسائل کو حل کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ میں امن سے رہنا چاہتا ہوں اور اس زندگی کو جاری رکھنے کے لیے جو میں نے اس نعرے کے تحت شروع کی ہے، اچھی طرح سے جینے کے لیے آپ کو غیب سے جینا چاہیے۔ حواس وقتاً فوقتاً دھوکہ دیتے ہیں،
اور عقل مندی یہ ہے کہ کبھی بھی ان پر بھروسہ نہ کریں جنہوں نے ہمیں ایک بار بھی دھوکہ دیا ہے۔ جب بھی کسی نے مجھے ناراض کیا ہے، میں اپنی روح کو اتنا بلند کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جرم اس تک نہ پہنچ سکے۔ سچائی سے زیادہ قدیم کوئی چیز نہیں۔ انسانی غلطیوں کی بڑی وجہ بچپن میں اٹھائے گئے تعصبات میں پائی جاتی ہیں۔ کوئی بھی چیز عقل سے زیادہ منصفانہ طور پر تقسیم نہیں ہوتی۔ کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ اسے اس سے زیادہ کی ضرورت ہے جو اس کے پاس پہلے سے ہے۔ فلسفے کے بغیر جینا حقیقت میں ایسا ہی ہے جیسے آنکھیں کھولنے کی کوشش کیے بغیر بند رکھنا۔ فرضی خوشی اکثر حقیقی غم سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ عظیم دماغ عظیم ترین برائیوں کے ساتھ ساتھ عظیم ترین خوبیوں کے بھی قابل ہوتے ہیں۔ دماغ کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں غور کرنے کے مقابلے میں کم سیکھنا چاہیے۔ ایسی ریاست بہتر طور پر چلائی جاتی ہے جس کے قوانین کم ہوں اور ان قوانین پر سختی سے عمل کیا جائے۔ دماغ اور جسم میں بہت فرق ہے کیونکہ جسم فطرت کے لحاظ سے ہمیشہ تقسیم ہوتا ہے اور دماغ مکمل طور پر ناقابل تقسیم ہوتا ہے۔ کامن سینس دنیا میں سب سے زیادہ مشترکہ شے ہے کیونکہ ہر آدمی اس بات پر قائل ہے کہ اسے اچھی طرح سے فراہم کیا جاتا ہے۔ سچائیوں کو کسی قوم کی بجائے ایک آدمی کے ذریعے دریافت کرنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ بے شک ہر انسان دوسروں کی بھلائی کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے کرنے کا پابند ہے، اور جو آدمی کسی کے کام کا نہیں وہ سختی سے بیکار ہے۔ وہ اچھا رہتا ہے جو اچھی طرح سے چھپا ہوا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ ہمارے عقائد کسی خاص علم کی بجائے رواج اور مثال پر مبنی ہیں۔ کمزور ترین روح والے بھی اپنے تمام جذبوں پر مکمل عبور حاصل کر سکتے ہیں بشرطے کہ ہم ان کی تربیت اور رہنمائی میں کافی ذہانت سے کام لیں۔ اگر میں فرض کر بھی لوں کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں اور جو کچھ میں نے دیکھا یا تصور کیا وہ جھوٹا تھا، پھر بھی میں اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ میرے ذہن میں خیالات واقعی موجود تھے۔ انسان میں محبت اور نفرت کے دو جذبات ہوتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ کا ایک بڑا مزاج صرف ایک محبت ہے کیونکہ یہ زیادہ پرجوش اور مضبوط ہے۔ اگرچہ میرا علم روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، اس کے باوجود میں اس وجہ سے یقین نہیں کرتا کہ یہ کبھی بھی حقیقت میں لامحدود ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ کبھی بھی اس حد تک نہیں پہنچ سکتا
کہ اس سے زیادہ اضافہ نہ ہو سکے۔ ہم کیسے جانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز واقعی موجود ہے؟ کہ کوئی بھی چیز واقعی اس طرح ہے جیسے ہمارے حواس کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ جذبوں کا بنیادی اثر یہ ہے کہ وہ دماغ کو ان واقعات کے لیے اکساتے ہیں اور قائل کرتے ہیں جن کے لیے انہوں نے جسم کو تیار کیا تھا۔ میں واقعی حیران رہ جاتا ہوں جب میں اس بات پر غور کرتا ہوں کہ میرا دماغ کتنا کمزور ہے اور غلطی کا کتنا خطرہ ہے۔ خواہش صرف ان چیزوں کے لیے بیدار ہوتی ہے جو ممکن سمجھی جاتی ہیں۔ کوئی بھی ایسی عجیب اور ناقابل یقین چیز نہیں ہے جو کسی فلسفی نے نہ کہی ہو۔ ایک مشکل سوال کے معاملے میں اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ سچائی بہت سے لوگوں کی بجائے چند لوگوں نے دریافت کی ہوگی۔